الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر کا بیان جو گزشتہ 2 جمعے محرم کے موضوع پر گفتگو کی وجہ سے منقطع تھا، آج پھر وہیں سے بیان ہو رہا ہے. اب تک جو کچھ آپ سن چکے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. اس حوالے سے جو باتیں آپ تک پہنچا چکا ان کو دہرائے بغیر خلاصے کے طور پر اتنا عرض کر رہا ہوں. میں فرقوں کی تاریخ بتا چکا آپ کو، فرقے کیسے بنے، کب بنے اور کنہوں نے بنائے. آج تک اس امت کے اتحاد کو پارا پارا
پارا کا مطلب ٹکڑے ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے دشمن طاقتیں مصروف ہیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد سیکھتے نہیں، اپنے بچوں عورتوں کو سکھاتے نہیں، انہیں اخبارات رسالوں سے یا ٹیلی ویژن سے جو مل جاتا ہے وہ اسی کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اسی کو اپنا لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صحیح بات سنی ہی نہیں، تو جو ان کے کان میں پہنچی انہوں نے اسی کو اپنا لیا۔ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ہر ماں اور باپ اولاد کو تو سکھاتے ہیں، اولاد کا کہنا یہی ہے کہ ماں باپ اپنے حق جتاتے ہیں۔ ماں باپ پر کیا حق ہے؟ ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہے، دلچسپی ہی نہیں ہے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اف نہ کہو، قرآن میں ہمارے لیے دیکھو یہ حکم آیا ہے، مگر ماں باپ پر کیا ذمہ داری ہے وہ ماں باپ نہیں سیکھتے۔ اپنے بچوں کو صحیح عقیدے والا مسلمان بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں، درس سن کے جاتے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو سب کچھ سناتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، کتنے ہیں؟ ہم اگر غور کریں تو یہ ہماری کمزوریاں معاشرے میں خرابیاں لا رہی ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کر کے جہاں گناہگار ہو رہے ہیں وہاں اس کا وبال بھی اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالی کا فرمان حق۔ آج ہم نے اپنی کمزوریوں، اپنی خرابیوں سے کیا حال کر دیا ہے۔ اب یہاں میں نے وہ باتیں کرنی ہیں جو آپ کو دوبارہ سننی پڑیں گی، بار بار سننی پڑیں گی۔ ہماری حکومت، سیاستدان، سیاستکار، ہمارا میڈیا، اس پہ آنے والے اینکر جو باتیں کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ٹھیکہ ان کے پاس ہے، ایک مافیا کی طرح وہ بھی اپنی رائے ٹھوستے ہیں اور لوگوں کو لڑوانے میں بڑا زوردار کردار ادا کرتے ہیں۔ ان سب کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی، ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے، نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، منبر و محراب سے لڑوایا جاتا ہے، مدرسوں میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے جو نفرتیں بڑھاتی ہے، عسکریت پسند تیار کیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایک تفصیل آپ سنتے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں آتے ہیں، 32 سال سے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، اس سے پہلے حضرت والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے۔ آپ نے مجھ سے کتنی مرتبہ سنا ہے کہ میں نے لوگوں کو کافر قرار دیا؟
پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی ایک آدمی نہیں بول رہا. علماء کسی کو کافر بناتے نہیں، یہ یاد کر لیں. علماء کسی کو کافر بناتے نہیں. ہاں، کوئی کفر کرے تو اس کا کفر بتاتے ہیں. کافر بنانا اور کسی کا کفر بتانا، اس میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک بات، کوئی مسلمان، دھیان سے سننا یہ لفظ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہے، جس کو کافر کہا ہے وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جائے گا. سنا آپ نے؟ بلا عذر شرعی، بغیر شرعی وجہ کے آپ کسی کے لیے کوئی حکم دے سکتے نہیں. تکفیری مہم، کافر قرار دینے کا سلسلہ، وہ لوگ جو اس پر بہت بھڑکتے ہیں، اب مجھ سے سنیں. قرآن نے کیا کیا کفر ہے بتایا ہے یا نہیں؟ اونچی کہہ رہا ہوں. حدیث شریف میں کیا کیا کفر ہے یہ بیان ہوا ہے یا نہیں؟ تو پھر کوئی کل کو یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کو ایسا کر دیا، نبی نے بھی ایسا کر دیا، تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ ڈاکٹر مرض بناتا ہے یا مرض بتاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بتاتا ہے. کسی میں مرض ہو اور وہ بتایا جائے تو یہ بھلائی ہے یا دشمنی ہے؟ اس مرض کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے تو یہ فساد ہے یا یہ بھی کوئی اچھا کام ہے؟ اچھا. سب نے کہا اچھا کام. قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. وہ درست اللہ کا فرمان ہے، دل و جان سے ماننا. اب میرے سوال آگے شروع ہو جاتے ہیں. حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ تفسیریں جتنی ہمارے پاس ہیں ہم ان کو پڑھتے، 14ویں صدی کی نہیں، پرانی. آپ نئی اٹھا لیں، پرانی اٹھا لیں. آج نئے لکھنے والوں کو عربی نہیں آتی، صیغے نہیں آتے، گرامر نہیں آتی، قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ایک گلوکار اٹھتا ہے، گانے گاتا 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 اچانک داڑھی رکھ لیتا ہے اور پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے درس دینے لگ جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے لگ جاتا ہے. جب تو نے پڑھا نہیں ہے تو تجھے تفسیر بیان کرنے کا حق کس نے دیا؟ ایک کھلاڑی ہے، فنکار ہے، لفظ فنکار آپ نے رکھ لیا، میراثی کہنا چاہیے، بھانڈ کہنا چاہیے. اداکاری کرتے کرتے آپ آ کے تفسیر بیان کرنے لگ گئے. آپ کو کس نے حق دیا ہے؟
شان نزول معلوم نہیں، ناسخ منسوخ معلوم نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بیان، ایک روایت میں 18، ایک میں 21 کا ذکر ہے. 21 علوم آتے ہوں تب قرآن کا ترجمہ کرے. ان علوم کے نام ان کو نہیں آتے تو یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ القاب لگانا، میڈیا کی طرف سے کسی کو بڑا بنا کے پیش کرنا آج کل عام ہے. کوئی نبیوں کی توہین کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کون سا لفظ بولنا ہے کون سا نہیں بولنا نہیں معلوم، لگے ہوئے، اور ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. مجھے بتائیں ایسے لوگوں کو سننے پر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو حدیث نے کہا دلو فادلو، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. اگر میں اتنی بات بتا رہا ہوں تو کیا میں جرم کر رہا ہوں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کہیں گے جی جیلس ہیں، جلتے ہیں. اپنی اپنی بات کرو، دوسرے کو کیوں کہتے ہو؟ تو پھر قرآن بند کر دو. ہمیں قرآن اور حدیث یہی سکھاتی ہے، حق بات کرنی ہے، جو حق نہیں ہے اس کا رد کرنا ہے، بتانا ہے کہ یہ غلط بات ہے اور یہ صحیح بات ہے، دونوں کا فرق کر کے بتانا ہے. جو حق کو واضح نہیں کرے گا، کتمان حق کا مطلب حق کو چھپائے گا، وہ تو مجرم بنے گا. آئیے اب کافر ہونے کی بات سن لیجئے. لفظ کافر کے معنی بتائیے آپ لوگ. عام لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، نہیں معلوم، سیکھا بھی نہیں. انکار کرنے والا. کافر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنا. آپ مسلمان ماننے والے کو کہتے ہیں، کافر آپ انکار کرنے والے کو کہتے ہیں. اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے اسلام کی ہر ضروری بات کو ماننا لازمی ہے. مسلمان ہونے کے لیے اسلام کی ہر ضروری قطعی بات کو ماننا لازمی. کفر کے لیے کسی ایک اسلامی ضروری قطعی بات کا انکار آپ کو کافر بنا دے گا. مسلمان ہونے کے لیے ہر ضروری بات کو ماننا ہے، ایک ضروری بات کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. تو میں نے کیا اتنا کہہ کہ سب کو کافر بنا دیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں بتا رہا ہوں.